الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء و امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے. آمین. محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے کہ یہ سفر المظفر کا آخری جمعہ ہے 2026، اور بالکل انشاءاللہ تعالی کل سے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ سفر کے مبارک مہینے میں بھی بہت سے اکابر اولیاء کاملین کا عرس آتا ہے. تو اس لیے آج کا میرا یہ عنوان، میں اگر یہ کہوں گا تو بالکل صحیح بھی ہے کہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں پر مغلیہ سلطنت کے دور میں جو سارے مسلمانوں پر احسان جس نے کیا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے، اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے دوست حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، جن کی درگاہ شریف اپنے ملک ہندوستان کا ایک شہر پنجاب اور پنجاب کا ایک علاقہ ہے سرہند، وہاں پر آپ کا آج بھی مزارہ مبارک موجود ہے، درگاہ شریف موجود ہے.
جن کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا۔ آج انہی کی یاد میں ہم آج کا یہ جمعہ رکھا ہے کہ وہ کس طرح اپنے دور میں فتنوں کو دبا کر دین کو آگے رکھا، اسلام کو آگے رکھا، قرآن و حدیث کے احکامات کو آگے رکھا، وہ آگے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس لیے آج کا یہ جمعہ ہم ان کی یاد میں اور ان کی شان و عظمت اور اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی یاد اور ان کی شان و عظمت کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اس سے ایمان و عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ خبر اس کی کہ میں سرکار سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب کچھ بیان کروں۔ آئیے طریقہ اور سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کو سنتے چلے۔ درود شریف ایک آسان وظیفہ ہے جو ہر کوئی پڑھ لے سکتا ہے اور جس کے فائدے احادیث میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ایسے کئی واقعات بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مشکلوں کو بھی حل فرمایا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں کو بھی دور فرمایا ہے۔ درود ایک ایسا وظیفہ جس کے پڑھنے سے بے شمار فضائل جو ہے شامل درود شریف میں ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، تھوڑا سا اپنے اندر سے سستی اور کاہلی کو دور کرتے ہوئے، بے چینی کو ختم کرتے ہوئے، چہرے پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے نہ اتاریے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ آج ہوٹلوں پہ چبوتروں پہ بیٹھنے کا وقت ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے، نہ چہرہ اترتا ہے، نہ بے چینی ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے مسجد میں بیٹھنے کے وقت ہی ہمارا چہرہ کیوں اتر جاتا ہے، بے چینی کیوں ہوتی ہے۔ خیر، جو بندہ اللہ کی محبت میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کو کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ کا کام کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو ہمت اور جرت عطا فرمائے۔ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جب تک آپ مسجد کے اندر رہتے ہیں۔ لہٰذا بالکل اب جو آگے کچھ باتیں میں بتانے جا رہا ہوں جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں وہ انتہائی لازم اور ضروری ہے ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آج جو دور چل رہا ہے دین سے دوری، اسلام سے بیزارگی، معاذ اللہ، خاص طور مسلمان جو ہے کھانے پینے اور زندگی جو ہے آرام سے گزارنے کے لیے جو فتنے فساد میں مبتلا ہوتے جا رہا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے سبب اور ذریعے کو پکڑا ہوا ہے۔ لیکن ایسے مساجد میں، ایسے جمعہ میں اگر بیانات ہوں گے تو امید ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نرمی داخل فرمائے گا، دین سے محبت، نیکیوں سے محبت داخل فرمائے گا، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور اپنے محبوب کے ذریعے یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہے
جو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی وہ تیاری کرتا ہے، اور بیوقوف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ چند دن جا رہنا ہے، وہاں لمبے چوڑے سامان اور وہاں پر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے لیے سارے چیزیں جمع کر لے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی انتظام نہ کرے تو یقیناً بیوقوفی کی پہچان ہے۔ تو عقل مند آدمی کی پہچان ہے کہ وہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی وہ تیاری ہمیشہ کرتا ہے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ وہ نیکیاں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو یقیناً مسلمان جانتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ قبر ہے، وہ آخرت ہے، لہٰذا اپنے قبر اور آخرت کو سدھارنے کے لیے ایسے محافل میں اور خاص جمعہ کے بیانات میں بیٹھے اور قرآن اور احادیث کے مفہوم اور مطلب کو علماء کے ذریعے سمجھیے، دینوں کو مضبوط کیجئے، عقیدے کو مضبوط کیجئے، ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے آنے والی مشکلوں کو آسان فرمائے اور دین کا جذبہ، دین سے محبت، دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ لہذا جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن پاک میں، کیونکہ قرآن ایک اللہ کا کلام ہے جو ایسا کلام ہے آج تک اس کی کوئی مثل نہیں لا سکا۔ قرآن کا خود چیلنج ہے قرآن پاک میں کہ ایک آیت پوری دنیا مل کر، جن و انس مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ کلام قرآن پاک کا ایک سورہ تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے جب قرآن ہمارے اور آپ کے نبی پر نازل کیا گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تھا، اور آج اتنی ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، اور ایسے ٹیکنالوجی اور ترقی کے دور میں لوگ جو ہے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مشنری بن رہی ہے، فونز بن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ٹیکنالوجی ہے، لیکن ایسی ٹیکنالوجی کے دور میں آج تک بھی اور امید ہے قیامت تک بھی کوئی قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے مثل بے مثال ہے، یعنی اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھے کہ اللہ بے مثل بے مثال ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اسی طرح رب کا کلام بھی بے مثل بے مثال ہے، جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اور اس میں آنے والی ہر بات قرآن پاک کی جو 30 پارے ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور 114 صورتیں ہیں، ان آیات میں قرآن پاک کی ہر ایک بات اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائے ہیں، اگر انسان اور خاص کر مسلمان ان باتوں کو سمجھنے لگ جائے تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور وہ ترقی کے دور کو پانے لگ جائے گا۔ آج وہی معاملہ ہے، جب سے ہم نے قرآن اور احادیث کو چھوڑ کر دوسروں کے نیول پڑھنے لگ گئے، دوسروں کی کتابیں پڑھنے لگ گئے، تو ان کی باتیں تو سمجھ میں آتی ہے، معاذ اللہ قرآن کو ہم نے یا تو صرف دہیز میں دینے کے لیے رکھ دیا ہے، یا قرآن کو ہم نے صرف گھر میں پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے، یا قرآن خانے کے لیے، یا جو ہے دکان میں برکت کے لیے، اس طرح قرآن پاک کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ قرآن پاک یقین جانیے قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اس کی ہر ایک فرمان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اپنے کلام میں ہر ایک فرمان میں جو ہے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے بے شمار باتیں رکھی ہیں۔ اگر اس کو سمجھ جائے تو بندہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا دنیا بھر کے جتنے لوگ ترقی کر رہے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ، یہ بھی ہمارے علماء نے دعویٰ کیا، جو آج کے دور میں جتنی ترقی کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کوئی یہاں بیٹھ کر میں نہیں کر رہا ہوں، آپ جو ہے سرچ کر دیکھ لیں۔ آج کے دور میں بہت آسان ہے، گوگل اس پر اگر آپ سرچ کریں گے نیٹ پر جا کر تو آپ کو پتا چلے گا کہ علماء اہل سنت نے یہ بات بالکل صحیح کی ہے۔ جتنی ترقی آپ آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں، ساری ترقی کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ چاہے آپ ٹرین کو، پلین، فون، اور آگے چل کے نہ جانے اور کیا کیا سواریاں بنیں گی، ٹیکنالوجی تو ترقی کرتے جا رہی ہے اور آگے بڑھتے جا رہی ہے، لیکن ہمارا یہ دعویٰ کہ ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا،
قرآن صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے نہیں آیا. یقیناً قرآن میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس سارے چیزوں کا ذکر ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے، ہر چیز کا علم. جیسا کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے علماء سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم ایک سواری، ایک ایسا ٹرین سمجھ لیجئے یا ایسے کوئی پلین سمجھ لیجئے آج کے دور کے حساب سے، کہ علماء سے پوچھا گیا کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے؟ میں نے کہا ہاں، تھیوری قرآن ہی دیتا ہے، اس کے بعد پریکٹیکل طور پر لوگ اس چیز کو بناتے ہیں. فون کا مسئلہ آج سے مجھے بتائیے، آج سے 100-200 سال پہلے فون کو کون جانتا تھا؟ لیکن 600 سال پہلے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ فون کا ذکر بھی کیا قرآن میں ہے؟ کوئی ایسا آلہ جو بنے گا، جو دنیا میں ایسا کوئی آلہ بنے گا آنے والے دنوں میں؟ 600 سال پہلے سوال ہو رہا تھا ایک اللہ کے ولی امام فخر الدین رازی سے رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے آ کر سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا آلہ بنے گا دنیا میں جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور دوسرا بندہ ہزاروں میل دوسرے ملک میں بیٹھا ہو اور وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس سے بات کر رہا ہو، ایسا کوئی آلہ بنے گا؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں، اس کا اشارہ ہمیں قرآن دیتا ہے، آنے والے دنوں میں ایسی چیز بنے گی. اب 600 سال پہلے کہاں فون تھا، کہاں انٹرنیٹ تھا، کہاں ٹی وی؟ 600 سال پرانی بات ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا اس کا ثبوت کیا ہے؟ جو قرآن آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں گئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم جھوٹ گلتے تھے، ہم گالی دیتے تھے. اس طرح جنتی اور دوزخی ایک دوسرے سے، جنتی جنت میں جانے کے بعد، دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد بات کریں گے. اب غور فرمائے قرآن کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھا ہے، تو اب غور فرمائیے یہاں پر امام فخر الدین رازی یہ قرآن کی یہ آیت سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دوزخ اور جنت کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت بالکل عرش کے اعلیٰ پر ہے اور دوزخ جو ہے زمین کے تحت و سرا میں ہے، تو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. لیکن جنتی دوزخی ایک دوسرے سے بات کریں گے. قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دنیا میں آنے والے دنوں میں ایک ایسا آلہ بنے گا جس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھے اور دوسرے ملک بیٹھنے والے سے بات کرے گا. تو دیکھیں آپ آج 600 سال پہلے قرآن کی ہی سمجھ کر ہمارے علماء نے فتویٰ دیا تھا، بتایا تھا کیسے آلے بنیں گے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج فون کو دیکھ لیں آپ، گھر بیٹھے بیٹھے آپ US بات کریں، دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ فون کے ذریعے بیٹھے بیٹھے اپنی بات کر سکتے ہیں. تو الغرض قرآن رب کا کلام بے مثل بے مثال ہے. اس کے فرمان پر ہم جتنا غور کریں گے اتنا آپ کو علم آپ کے ذہنوں میں آئے گا، اتنا اخلاص اور اللہ کی محبت، رسول کی محبت آپ کے دلوں میں آئے گی. تو الغرض قرآن پاک جو اصل میں قرآن، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، یقیناً قرآن میں زمین کا بھی ذکر ہے، آسمانوں کا بھی ذکر ہے، چاند اور سورج ستاروں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں ہواؤں کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، حیوانات کا ذکر ہے. ہر چیز کے ذکر کو اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا ہے. دنیا میں جتنی کائنات ابھی جو چیز بن چکی ہے اس کا بھی ذکر قرآن سے ہے، جو آنے والے دنوں میں چیزیں بنیں گی اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. جیسا کہ میں ابھی آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ اگر ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے تو یہ بتائیے ابھی تو ایسی کوئی سواری پوری دنیا میں نہیں بنی کہ بجلی سے زیادہ اسپیڈ چل سکے. یعنی ہوا بجلی جو ہے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ، جیسا کہ بجلی سے مراد آسمان میں چمکنے والی بجلی نہیں جو ہم کرنٹ استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ اس پر سائنس بچے پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر ہم جو ہے لائٹ کھولتے ہیں
تو کرنٹ ہمارے بلبوں میں جو اسپیڈ سے آتا ہے 1,80,000 مربع میل کی اسپیڈ استعمال کرتا ہے. اتنی اسپیڈ سے وہ کرنٹ جو ہے کھمبوں میں آتا ہے، یعنی جیسا کھولتے ہیں. تو ایک انسان بجلی بنا تو اس کی اسپیڈ ہی ایسی ہے کہ 1,80,000 مربع میل اتنی اسپیڈ سے کرنٹ دوڑتا ہے. تو آج کے دور میں ایسی کوئی سواری نہیں ملی جو 1 گھنٹے میں اتنا 1,00,000 کلومیٹر تک پہنچ جائے، یا پھر ہاں 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر، گھنٹے میں 200-300 کلومیٹر شاید. آج سپر فاسٹ ٹرین بھی نکل گئے ہے، پلین ہے 1 گھنٹے میں آپ کو جو ہے بمبئی لے آ کر چھوڑ دیتا ہے، جو 650 کلومیٹر ہے، لیکن 1.5 گھنٹے کے اندر وہ چھوڑ دیتا ہے پلین. تو لیکن آج تک ایسی کوئی سواری نہیں نکلی جو بجلی سے زیادہ اسپیڈ چلے. اب سوال کرنے والے کا سوال دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا ذکر ہے. میں نے کہا ہاں ہے. اب آسان اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور یہ باتوں کو سمجھیے. تو اس نے کہا کیا ایسی کوئی سواری بن سکتی ہے جو بجلی سے زیادہ اسپیڈ چلے آنے والے دنوں میں؟ تو قرآن نے اس کا بھی اشارہ پہلے دے دیا. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. آپ نے وہ کہا، میں نے کہا 15واں پارہ کھول کر دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہ آیت اگر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر زمین سے آسمانوں کی سیر کے لیے لے کر گیا. اب یہ آیت سے پتا چل رہا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک سواری پہ بیٹھ کر 1 لمحے میں زمین سے آسمانوں کا سیر کر کر آئے تو پتا کیا چلا ایک سواری بنے گی جس پہ انسان بیٹھ کر سوار ہوگا آنے والے دنوں میں. تو الغرض یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے. قرآن سے برکت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن اصل میں ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن کا مقصد ھدی للناس ہے. اب آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں، اب آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ہر کوئی جو ہے اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہمارے راستے پر چلو، ہم سیدھا راستہ بتائیں گے، ہم منزل تک پہنچائیں گے. اس طرح آپ کو کئی لوگ اور کئی فرقے ملیں گے، کئی لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے ہمارا راستہ سیدھا ہے. اچھا، جو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، سیدھا راستے سے مراد یہاں میں آپ کو یہ سمجھانا بتا دیتا ہوں، سیدھے راستے سے مراد اللہ تک پہنچنا. یعنی اللہ تک پہنچنے کا مطلب کہیں اللہ بیٹھا ہوا ہے ہم وہاں جانا چاہ رہے ہیں، نہیں. اللہ اس سے بھی پاک ہے. اللہ جسمانیت سے پاک ہے، اللہ سمتوں سے بھی پاک ہے. ذرا غور سے سنیں بچے، یہ اللہ کے بارے میں یقین رکھے. اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر سے بھی پاک ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارا رخ ایک سمت کی طرف ہو اور ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہو، اس لیے ہم چہرہ اس طرح کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کے کعبے کے اندر خدا بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ خدا اس طرف ہے اور اس طرف منہ کر کے تو دیکھتا نہیں ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر سمت سے پاک ہے، ہر جگہ سے وہ دیکھتا ہے. تو اللہ کو منزل تک پہنچنا، صراط المستقیم تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے، منزل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لینا. جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں، رب کی رضا کے لیے. تو اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوگی؟ کون سے طریقے کو اپنانے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ وہ کون سے کام ہے جو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ایسے کون سے کام ہے جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ پہلے مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، رسول پر یقین رکھتا ہے، قیامت اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کو پہلے یہ لازم جاننا ضروری ہے، اس کو معلوم کرنا یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھو کہ وہ کون سے کام ہے جس سے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کون سے ایسے کام ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. پہلے یہ چیز کو مسلمان سمجھ جائے کہ کون سے کام میں اللہ کی رضا ہے اور کون سے کام میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو سمجھ جائے کہ یہ چیز کو اگر مسلمان سمجھ گئے تو وہ منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے. لہٰذا آج کے اس پرفتن دور میں اب آپ کو کیا کہتے ہیں لوگ کہ بھائی آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سے کام ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور قرآن پڑھ کر بتاتے ہیں، حدیث پڑھ کر بتاتے ہیں. اب قرآن پڑھ کر یہ بتا رہا ہے اللہ دیکھو اگر تم اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکارو گے تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے یہ شرک ہے. اب جس کو آج کے دور میں ہم وہابی کہتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں، بغیر فاتحہ والے کہتے ہیں، ان لوگ قرآن پڑھ کر ہی آپ کو بتاتے ہیں. اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے. اب قرآن پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر یا غوث المدد کہنا،
یا خواجہ غریب نواز المدد کہنا یہ شرک ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب پڑھتے بھی وہ قرآن کی آیت ہے۔ اب عام مسلمان پریشان ہو جائے گا کہ یہ بندہ قرآن کی آیت پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کو مدد پکارنا شرک ہے، تو ہم کیسے منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اگر سامنے والا وہابی بدعقیدہ بغیر فاتحہ والا بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ درگاہ جانا شرک ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہی ہمیں سمجھا رہا ہے 11ویں شریف کا جھنڈا لگانا شرک ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہی معاذ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بزرگان دین کے آستانوں پر حاضری دینا شرک ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر ہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میلاد کرنا، فاتحہ دلانا، یہ سارے چیزیں جائز نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے کہ کس کی بات مانیں گے؟ کہ ایک بندہ قرآن پڑھ کر ہی بتا رہا ہے، تو میں آپ کو اس کا پہلے تو اس کا آسان سا جواب یہ دیتے ہوتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کو پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے۔ پہلی بات قرآن کو پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے، اور دوسری بات جب بھی اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر کے دیکھو میں سمجھاتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تو آپ ان سے کہا پہلے ان سے ایک سوال کریے ان بدعقیدہ وہابیوں سے، اگر آپ نے کوئی آ کر کہے کہ ٹھیک ہے چلو میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن پڑھ کر تمہیں سمجھاتا ہوں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور وہ قرآن پڑھا آپ کے سامنے، کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ بھائی صرف اللہ کی عبادت کرنا اور کسی سے مدد نہیں مانگنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب لہذا اب یہ عجیب قرآن کی، جیسا کہ آپ ایک آسان کر دیکھیں آپ کہ ایک بندہ جو ہے دہلی کا یہ واقعہ ہے، عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یوپی میں ایک علاقہ ہے اعظمی، وہاں پر ان کے مزار مبارک ہے، تو عبد المصطفیٰ ان کا نام ہے، اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ جو ہے ایک بندہ آیا دہلی میں اور قرآن کی ایک آیت پڑھا، سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ آیت کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب لوگوں کو وہ بندہ وہابی تھا، وہ بندہ کہنے کہ دیکھو میں اس آیت کا مطلب سمجھاتا ہوں، اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن صحیح معنی یہ ہے تعریف صرف اللہ کی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں وہابی تھا، قرآن کی آیت تو صحیح پڑھ لگا ہے، لیکن مفہوم اور مطلب لوگوں کو کس طرح سمجھا رہا ہے؟ کہا آیت تو صحیح پڑھی، آیت میں کبھی کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی، اس کے معنی میں گڑبڑی، سمجھانے میں گڑبڑی کر دیتے لوگ، تو کہ دیکھو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بولے ہاں، تو اب سوال یہ ہے کہ تعریف صرف اللہ کی کرنا چاہیے، تم غوث پاک کی تعریف نہیں کرنا، غریب نواز کی تعریف نہیں کرنا، محبوب الہی کی تعریف نہیں کرنا، صحابہ کی تعریف نہیں کرنا، اہل بیت کی تعریف نہیں کرنا، یہ سارے اگر اللہ کے علاوہ کس کی اور کی تعریف کرو گے تو شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اب آسان جو کم ذہن لوگ بیٹھیں گے ان کو یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے گی بات تو صحیح ہے، قرآن میں تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی بزرگوں کی تعریف کیوں کریں؟ اگر کرو گے تو غلط ہے، حرام ہے، شرک ہو جائے گا۔ لہذا وہ بڑی بڑی تقریر کر لوگوں کو بھٹکانے لگا۔ اس کو کہتے ہیں اپنی من کی تفسیر کرنا، یعنی اپنی طرف سے قرآن کو سمجھا دینا۔ اب اسی مجمع میں ایک سنی عاشق رسول نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولانا ایک سوال کا جواب دیجئے۔ بولے کیا؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا ہمارے یار آپ کے نبی کا نام اصل نام تو محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اس نوجوان نے کہا اب ذرا یہ نام ہمارے نبی کا نام جو محمد ہے، ذرا اس نام کا مطلب بھی بتا دیجئے، اسلام کا مطلب بھی بتا دیجئے۔ تو اس نام کا انہوں نے کہا مطلب ہے، محمد کا مطلب ہے وہ، غور سے سنیں، محمد کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی گئی۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کی تعریف کی گئی۔ اب اس نوجوان نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعریف صرف اللہ کی کرنا چاہیے، اور رب نے نام ہی اپنے محبوب کا محمد رکھا۔
جس کی تعریف کی گئی ہے، تو لہٰذا وہ فوراً قرآن کو بند کیا، وہاں سے ہلو سیر سے نکل گیا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں سنی شعر پکڑ لیا مجھے غلطی پر۔ اصل اس آیت کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اس کی ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی نے میک کی تعریف کی تو یہ لہوا خوش ہوگا یا میک بنانے والا خوش ہوتا ہے؟ اسی طرح کسی نے فون کی تعریف کی تو یہ فون تو ہے، فون بنانے والے کی تعریف، لکڑی کی تعریف کرو تو لکڑی بنانے والے کی تعریف، کرسی کی تعریف کرو تو کرسی بنانے والے کی تعریف، بنگلے کی تعریف کرو تو بنگلے بنانے والے کی تعریف۔ یہ مثال ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح غوث اعظم کی تعریف کرو تو غوث اعظم کو بنانے والے رب ہی کی تعریف ہے، غریب نواز کی تعریف کرو تو غریب نواز کو بنانے والے رب ہی کی تعریف ہے۔ تم اولیاء اللہ کی تعریف کرو، انبیاء کی تعریف کرو، تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کمالات عطا فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے اس پرفتن دور میں اگر پھر بھی میں اور آسان کر کر بتاتا ہوں، اگر کوئی مولوی آ کر آپ کو کہے کہ قرآن میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اللہ کی عبادت کرو، کسی غیر سے مدد مت مانگو، میں آیت پڑھ کر آپ کو سنا دے، تو آپ اس سے کہنا کہ ٹھیک ہے مولانا ایک بات بتائیے، جو آیت پڑھ کر آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا ہے، غیر سے نہیں مانگنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، نیند آ رہی، سو جاؤ تھوڑی دیر، درود شریف پڑھی، کرسی دو بیچاروں کو شاید پیر میں تکلیف ہوں گی، کرسی دو ادھر سے، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ قرآن کی یہ باتیں سمجھنا ہے تو تھوڑا ڈسٹرب نہیں ہونا پڑتا ہے، تھوڑی توجہ اگر آپ دیں گے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی چپل سب بھول جائے، اللہ اور اس کے رسول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوری توجہ دیجیے۔ میں آپ کو قرآن سمجھنے کی ایک آسان سا ایک ذریعہ بتا رہا ہوں تاکہ کوئی وہابی بدعقیدہ آپ کو دوبارہ بھٹکا نہ سکے، آپ کے ذہنوں میں وسوسے نہ ڈال سکے کہ درگاہ جانا، میلاد کرنا، یہ کرنا وہ کرنا کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کو پکڑنا کیسے ہے؟ اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھا اور پڑھ کر کہہ رہا کہ دیکھو مدد صرف اللہ سے مانگنا ہے، کسی غیر سے نہیں مانگنا ہے، تو آپ اس سے یہ کہنا کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، پہلے یہ بتائیے قرآن کو صرف آپ نے سمجھا ہے یا آپ سے پہلے والوں نے بھی سمجھا؟ تو وہ کہیں گا نہیں بھائی مجھ سے پہلے والوں نے بھی سمجھا ہے، قرآن آ کے 1400 سال ہو چکا ہے، 1450 سال، کیا 1450 سال سے؟ تو آپ ٹھنڈے دماغ سے آپ کو سوچئے 1450 سال سے آج تک کیا قرآن کو کوئی نہیں سمجھا؟ ان وہابیوں کو بھی جواب دینا پڑے گا، قرآن کو صرف آج تم سمجھ رہے ہو، نہیں قرآن نے کہا لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی پہلے یہ بتا، قرآن آ کر 1450 سال ہو گیا ہے، کیا 1450 سال میں آج تک کیا قرآن کو کوئی سمجھا ہی نہیں؟ تو ہی سمجھ رہے ہیں آج کے دور میں؟ بولے گا نہیں سمجھا، بولے کس نے سمجھا؟ نبیوں نے سمجھا ہے، پیارے آقا نے سمجھایا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے، اہل بیت نے سمجھا ہے، غوث اعظم نے سمجھا ہے، غریب نواز نے سمجھا ہے، بندہ نواز نے سمجھا ہے۔ اب پہلا سوال کہ قرآن ایسا نہیں کہ آج تو سمجھ رہا ہے، قرآن تو 1400 سال پہلے صحابہ نے بھی سمجھا ہے، تابعین نے بھی سمجھا ہے، اولیاء اللہ نے بھی سمجھا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر تو قرآن کی کوئی بھی آیت پر لگا ہے، اپنی طرف سے قرآن میں سمجھا، تجھ سے پہلے جو مسلمان گزرے انہوں نے یہ آیت کیسے سمجھا ہے پہلے وہ سمجھا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان۔ آج کے وہابی کوئی بھی آ کر کہا کہ نہیں یہ میں بتا رہا ہوں، ارے بھائی تو کیوں بتا رہا ہے؟ تجھ سے پہلے جو مسلمان گزرے ہوئے انہوں نے قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا لیا جو تو سمجھا رہا ہے؟ ہمیں تیرے سمجھانے سے تجھ سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا لیا ہے وہ ہمیں بتا۔ اگر وہ کہے نہیں میں جو بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے، پہلے والوں کو چھوڑو، پہلے والوں کو چھوڑو یہ کہنا ہی غلط ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسا؟ اگر کوئی وہابی کہے نہیں میں یہ سمجھا رہا ہوں نا قرآن یہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، پہلے والوں نے غلطی کی، معاذ اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 1400 سال میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہا، یہ آج کا وہابی مسلمان ہے کیا خالی؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہنا کہ اس کا کہ پہلے والوں کو چھوڑو میں جو بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ میں قرآن خود کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ قرآن خود ہمیں بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی مسلمانوں ایسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، عمل کیا۔
وہ کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام رکھا ہے، جن پر میں نے انعام رکھا ہے۔ تو اب غور فرمائے اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ فاتحہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ فاتحہ اتنی تو یہ سب کو معلوم ہوتا ہے، کبھی آپ اس آیت کو غور سے پڑھیے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت میں یہ نہیں کہا کہ صراط الذین ان کے راستے پر چلو، کہ من القرآن والحدیث، قرآن جو راستہ بتا رہا ہے وہ راستے پر چلو، حدیث جو راستہ بتا رہا ہے اس راستے پر چلو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام رکھا ہے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ پہلا مطلب سمجھے، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ آخری دنوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، قرآن پڑھیں گے صحیح لیکن مطلب غلط بیان کر کر لوگوں کو مشرک بنائیں گے، شرک کا فتویٰ دیں گے، لہذا قرآن پڑھ کر کوئی آپ کو غلط بات، اس کا معنی غلط بتا سکتا ہے، مطلب غلط بتا سکتا ہے، مفہوم غلط بتا سکتا ہے، کوئی قرآن کا نام لے کر آپ کو غلط راستہ بتاتا ہے، کوئی حدیث کا نام لے کر کوئی غلط راستہ بتاتا ہے، لہذا اللہ جانتا ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا، تو اللہ نے فرمایا نا ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام رکھا ہے۔ یہاں قرآن کا نام نہیں لیا، ان کے بندوں کا نام لیا، اپنے نیک بندوں کا نام لیا اللہ نے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ نیک بندے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھ کر چلا، ان کے پیچھے تم بھی چل جاؤ، ان کے پیچھے تم بھی چل جاؤ، منزل پالو گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ بہت آسان لفظوں میں اللہ راضی ہو جائے گا، پہلا۔ دوسری بات دیکھیں، قرآن پڑھ کر حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ سید السادات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے دور میں کچھ خارجیوں نے قرآن کی آیت پڑھی، معنی غلط نکال کر حضرت علی کو کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ علی مشرک ہو گئے معاذ اللہ۔ اب غور کریے، لوگ آج مسلمانوں کو کہتے ہیں سنیاں شرک کر رہے، فاتحہ دلا رہے، جھنڈے لگا رہے، فلاں لگا رہے، عرس کر رہے، یہ شرک کر رہے۔ تو پہلے آپ دیکھو قرآن پڑھ کر لوگوں نے، ظالموں نے، جن کو خارجی کہا جاتا ہے، آج کے دور میں وہابی کہا جاتا ہے، حضرت علی کو بھی انہوں نے قرآن پڑھ کر کہا کہ علی تم شرک کر رہے ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا قرآن تو صحیح پڑھتے ہو، اس کا معنی غلط بیان کر رہے ہیں۔ آج یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، قرآن صحیح پڑھتے، اس کا معنی اور مفہوم غلط بیان کرتے ہیں۔ تو آج کے وہابی پتاخیدہ جو بزرگان دین اولیاء کاملین کے بارے میں کہتے ہیں چھوڑو، ان کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی ضرورت خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ لوگوں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے، لوگوں مجھ کو راضی کرنا ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤ اور تم چاہتے ہو کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ، تو قرآن کہتا ہے میں بتاتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام رکھا ہے۔ تو قرآن میں ہمیں اس آیت میں سورہ فاتحہ کی یہ آیت میں ہمیں وسیلے کا بھی ذکر مل گیا۔ لوگ بولتے ہیں نا ڈائریکٹ رب سے مانگو، وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ میں سب چیز کا ذکر ہے اگر ہم سمجھیں گے تو، لہذا یہ آیت میں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کے لوگوں کی اہمیت کیا ہے اور ان کے راستے پہ چلنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچنے کے لیے ذریعے بنائے ہیں اور ان ذریعوں کو ہم وسیلہ کہتے ہیں، اور جو ان وسیلوں کے ساتھ چلتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ لہذا ہر دور میں قرآن کی احکام کو کمزور کرنے کے لیے فتنے پیدا کیے گئے، حدیث کو کمزور کرنے کے لیے فتنے پیدا کیے گئے۔ ہر دور میں پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا فرمایا، غور فرمایا، جب بھی ایسے فتنے پیدا ہوں گے جو قرآن کو اور حدیث کو کمزور کرنے کے لیے نئی نئی باتیں نکالیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنے حبیب کی امت میں ایک ولی کو ضرور پیدا کرتا ہے۔
یہ ہے اللہ والوں کی ضرورت کیا ہے، غوث اعظم کیوں آئے، غریب نواز کیوں آئے؟ میں نے کہا ان کے وسیلے سے تو اللہ نے ہمارے دین ایمان کو مضبوط کیا ہے، عقیدے کو مضبوط کیا ہے۔ تو اچھا جو بزرگ آتے ہیں نا، وہ بزرگ کیا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے ہی راستے پہ چلاتے ہیں جو پہلے والے گزرے ہیں، ان کے عقیدے کو اپناتے ہیں۔ تو اس آیت سے پتا چلا جہاں وسیلے کا ذکر سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے، وہاں پر یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ کے نیک اور محبوب اور بندوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ والوں کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی ضرورت ہمیں پڑتی اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب بھی، کیونکہ یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، جب بھی دنیا میں کہیں پر بھی اسلام کو مٹانے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے ایک شیر کو یعنی اپنے محبوب بندے کو بھیج کر وہ اس علاقے سے دین کے پرچم کو بلند کیا۔ اگر آپ اس تاریخ کو دیکھیں تو میں آپ کو بتا دوں، اگر ہمارا ملک ہندوستان آ جائے، کیونکہ دیش کی آزادی کا بھی کل 15 اگست ہے، ماشاءاللہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا، ہو کر اتنے سال ہو چکے، اس کو خوشیاں منائیں گے، لیکن اس خوشی کے پیچھے بڑے بڑے بزرگوں کی محنت مشقت، دنیا بھر کے ہر انسان کی محنت، خاص ہندوستان کے ہر مذہب کے لوگوں نے مل جل کر ملک کو آزاد کیا تھا۔ لہذا اگر اس ہندوستان کی ہم تاریخ کو دیکھیں تو اس تاریخ ہندوستان میں جہاں لودھی حکومت آپ کو نظر آئے گی، ابراہیمی حکومت نظر آئے گی، سوری حکومت نظر آئے گی، اور جو ہے غوری حکومت نظر آئے گی، یہ ساری حکومتوں کو اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو ایک دور گزرا ہے 314 سال تک کا، وہ ہے مغلیہ سلطنت کا۔ مغلیہ سلطنت کا دور گزرا ہے۔ مغلیہ سلطنت کا پہلا بادشاہ ہمایوں تھا۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد 12-13 سال یا 14 سال کی عمر میں، جس کا نام محمد اکبر یعنی محمد جلال الدین اکبر اس کا پورا نام تھا، جس کو لوگ ہم اکبر بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جس بزرگ کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، میں نے بھی شروعات میں یہ جملہ کہا تھا، یہ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جن کا درگاہ پنجاب میں ہے، سرحد علاقہ موجودہ ہندوستان کا ایک علاقہ شہر پنجاب کے علاقے میں، ان کا نام ہے شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی درگاہ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ نقشبندی سلسلے پوری دنیا میں ان کو مجدد الفسانی کے نام سے جانتے ہیں، مجدد الفسانی کے نام سے جانتے ہیں۔ لہذا آپ کی وجہ سے آپ، میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہے، ذرا غور سے سنیں آپ، آج جو ہندوستان میں کل مساجد سے اذان اور نمازوں کی آوازیں آ رہی ہیں نا، اس کے پیچھے مجدد الفسانی کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ میں نے تو یہی تو آپ کو سمجھانا ہے کہ آج ہم جو ہے ایسے اکابر بزرگوں کو یاد رکھیں، اور کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو تم پر احسان کرے اللہ کا بھی شکر ادا کرو، اس کا بھی شکر ادا کرو، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کو ذریعہ بنایا، اور ان کا بھی شکر ادا کرو۔ تو اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ سچے اور نیک شریف لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جو ان پر احسان کرتا ہے وہ ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ ایسا ظالم نہیں ہوتا معاذ اللہ، کوئی ان پر احسان کرے تو ان کو بولے چلو جو کرنا تھا کر دیا نکل جا، تو ہم بولتے ہیں یار بڑا کمینہ آدمی ہے، ظالم آدمی ہے کہ جو احسان کرو اس کو بھی جو ہے عزت کرا دے۔ تو خیر جو آپ پر احسان کرے، اچھے اور شریف مسلمان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا رب کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تو آج جس بزرگ کا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے آج مسجد میں جمع ہو رہے ہیں، ان کا نام شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا کون ہے یہ شیخ احمد سرہندی؟ کیا ایسا انہوں نے کیا جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ صحیح محفوظ رہا، ورنہ مسجدوں میں اذانیں یقیناً ختم ہو جاتی؟ کیوں؟ آئیے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ تو 314 سال، ہاں 314 سال جو ہے مغلیہ سلطنت ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ اچھا مغلیہ سلطنت کا دور کب کا ہے ذرا ذہن میں رکھے آپ، جب خواجہ غریب نواز دنیا سے تشریف لے چکے تھے، یعنی اجمیر شریف میں ان کی مزار موجود تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء بھی دنیا سے تشریف لے چکے، دلی میں ان کا مزار موجود تھا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے۔ تو اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا دور شروع ہوا۔ جلال الدین اکبر جو ہے یہ اپنے 1300 یا 1400 سال کی یہ حکومت پہ بیٹھ گیا۔ شروعات میں
جلال الدین اکبر کے بارے میں آتا ہے، محمد اکبر اس کا نام ہے، اکبر بادشاہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہ شروعات میں اس شخص نے اللہ والوں سے بڑی محبت کر بتائی۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگر آگرہ سے اگر آپ اجمیر شریف کے راستے پر جائیں تو وہاں پر ایک آپ کو کئی ایسے پرانے کنڈار ملیں گے جہاں آگرہ سے فتح پور سیکری ابھی جو علاقہ ہے جہاں حضرت سیدنا سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک موجود ہے، فتح پور سیکری سے وہ پیدل اولاد کی خواہش میں اجمیر شریف گیا تھا۔ یعنی اکبر بادشاہ شروعات میں اتنا بڑا بزرگوں سے چاہنے والا اور فاتحہ دلاتا تھا، درود و سلام پڑھتا تھا، لہذا شروعات میں تو بزرگوں کا بڑا عقیدت مند تھا۔ اجمیر شریف اس نے ایک یا دو مرتبہ پیدل گیا ہے اجمیر شریف کو، اور خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو دور تھا 988 کا دور تھا، یعنی یوں سمجھے کہ 970 ہجری چل رہی تھی، جس کا 1447 ہجری چل رہی ہے۔ میں اسلامی حساب سے بتا رہا ہوں، یہ سنی حساب سے نہیں بتا رہا ہوں، اسلامی حساب سے ایک تاریخ بتا رہا ہوں۔ یوں سمجھے کہ آج سے 600-700 سال پرانی بات ہے۔ لہذا اکبر بادشاہ شروعات میں تو بڑا نیک، شریف، وسیلے کا پابند، بزرگوں سے محبت کرنے والا، بزرگوں کی تعظیم کرنے والا، علماء کی عزت کرنے والا، علماء سے ادب کرنے والا، علماء سے پیار کرنے والا، دین سے پیار کرنے والا، اسلام سے پیار کرنے والا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کرسی کا۔ جب کرسی کی لالچ بڑی خطرناک چیز ہے۔ لالچ کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی کو پیسے کی لالچ ہو جاتی ہے تو کتنا بھی پیسہ ہو اس کے پاس یہ والا ہے کہ یہ تو اور جمع کرو اور جمع کرو اور جمع کرو۔ کسی کو لالچ بڑھ جاتی ہے کہ اچھے لباس بھی دو، کتنا بھی اچھے کپڑے دو اور کپڑے خریدتے رہتا ہے۔ لالچ ہر قسم کی، کسی کو آپ دیکھیں نشے کی لالچ ہو جاتی ہے، کئی قسم کے نشے ہو جاتے ہیں۔ تو ہر ایک سب سے زیادہ خطرناک ہے کرسی کی لالچ، سلطنت کی لالچ۔ اب یہ لالچ اس کے اندر بڑی دھیرے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا اکبر بادشاہ کے اندر کہ ملک ہندوستان میں سب کو لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں سیاست ایک ایسی چیز ہے، یقیناً اگر ہندوستان میں، میری یہ فیلڈ نہیں ہے سیاست، جو اس فیلڈ کا مالک ہے ہم اس کو یہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی فیلڈ میں سیاست کر رہے ہیں، سیاست کا اصل مقصد کیا ہے؟ سیاست کا اصل مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ اصل مقصد تھا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، روڈ بناؤ اور جو ان کے کام کی ذمہ داری وہ کام کرو۔ لیکن آج یہ الٹا مقصد ہو گیا ہے، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے سب کو مل جلٹ کرتے اب اس کے اندر اکبر بادشاہ کے اندر دھیرے قرآن سے نفرت پیدا ہو گئی، حدیث سے نفرت پیدا ہو گئی۔ کچھ ہر دور میں زر خرید مولوی بھی ہوتے ہیں اور کان بھرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو کان بھرنے والوں نے اس کے خلاف، اسلام کے خلاف کان میں کچھ باتیں بکنا شروع کر دی۔ اس لیے کہتے ہیں آج کے دور میں کم سے کم آپ جب کلمہ پڑھے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے وعدہ، کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ رب سے وعدہ ہے، کلمہ اللہ سے وعدہ ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے حبیب کی اطاعت کریں گے۔ کلمہ اصل میں اللہ اس کے رسول سے ایک وعدہ۔ تو جب یہ آپ کلمہ پڑھ لیا، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں چلے گا، اس کے تقاضے بھی آپ کو ادا کرنے ہوں۔ تو کم سے کم بنیادی باتیں جو ہمارے ایمان کو خراب نہ کر سکے، مضبوط کر سکے، اتنی باتیں تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر ایک کو عالم بننا، حافظ بننا فرض نہیں ہے، لیکن اتنی باتیں صحیح کیا ہے غلط کیا آپ کو پتہ چل جائے، ایمان کس کو کہتے ہیں، جنت کس کو کہتے ہیں، دوزخ کس کو کہتے ہیں، فرشتے، رب، ساری باتوں پر ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں جس کو بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں رہتا نا، بس وہ کلمہ تو پڑھ لیے۔ ہم نے دیکھا 20 سال 50 سال نماز ہو گئے پڑھتے 50 سال کی عمر ہے نماز پڑھ لے، لیکن طہارت کے مسئلے نہیں معلوم، وہ نماز پڑھ رہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے پتہ نہیں ہے ان کی عمر 50 سال 30 سال 40 سال ہو گئی ہے کلمہ پڑھ کر، یعنی پیدائشی مسلمان الحمدللہ، پھر بھی دیکھیں بنیادی چیزیں جس کا سیکھنا فرض تھا وہ تک معلوم نہیں ہے، پھر ایسے لوگوں کے دل دماغ میں قرآن حدیث کے خلاف بات فوراً بیٹھ جاتی ہے معاذ اللہ۔ لیکن جس کے دل میں اللہ رسول سے محبت مضبوط ہو اور بنیادی چیزیں کم سے کم صحیح اور غلط کی پہچان رکھتا ہو، اس کو کوئی بھی کتنا بھٹکائے وہ کہتا نہیں میں تو اپنے محبوب کا غلام ہی رہوں گا۔
لہذا اکبر بادشاہ شروعات میں تو اچھا بزرگوں اس کو محبت کرنے کا دعویٰ کرنے لگا، لیکن بعد میں کرسی کی محبت میں سب کو لے کر چلنے کی چاہت میں اس نے دھیرے دھیرے اسلام سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اور کچھ ذرا خرید مولوی بھی بک گئے اور اس کو کہنے لگے اے اکبر تو ذل الہی ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، لہذا اب اس نے غیر مسلم عورتوں سے شادی کرنا شروع کر دی، پھر وہاں سے غیر مسلموں کے رسم و رواج بھی محل کے اندر آنا شروع ہو گئے، اور وہاں سے اچھا دیکھیں ایک ہوتی ہے برائی گھر کے اندر، اور گھر کے اندر کوئی برائی کر رہا ہے تو گھر کا کوئی بڑا، خاندان کا کوئی بڑا اس کو کوشش کر کے مٹا سکتا ہے، لیکن اگر محلے کے اندر برائی پھیل جائے، پورا محلہ برائی میں مبتلا ہو گئے، تو محلے کا بڑا اور محلے کے کچھ سمجھدار لوگ اس برائی کو کوشش کرتے مٹانے کی، لیکن پورے جو ہے اگر برائی گھر سے نکلے، محلے سے نکلے، تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اثر زیادہ نہیں پہنچتا، زیادہ لوگوں تک اس کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کا کرم ہوتا، کہیں نہ کہیں اس کو لوگ روکنے والے ہوتے ہیں، ٹوکنے والے ہوتے ہیں، اور وہ برائی محلے کے اندر ختم ہو جاتی ہے یا گھر کے اندر ختم ہو جاتی ہے، لیکن برائی خود محلوں سے باہر نکلے اور طاقت کے زور پر نکلے، اور وہ بھی اتنی طاقت کہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکے۔ کبھی پڑھے اکبر بادشاہ کے بارے میں؟ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ میں ہمت نہیں تھی کہ اکبر کی آنکھ میں آنکھ ملا سکے، ایسا پاورفل بادشاہ، ملک کے اعتبار سے، سپاہیوں کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے اکبر بادشاہ بڑا پاورفل گزرا اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب برائی، کوئی برائی بھی ایسی برائی کہ اس کے محل کے اندر سے باہر نکل رہی ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اکبر بادشاہ سب کو لے کے چلنے کے چکر میں اتنا بے دین ہو گیا، بد دین ہو گیا، قرآن سے اس کو نفرت ہو گئی، حدیث سے اس کو نفرت ہو گئی۔ یہ دور شروع ہوگا اکبر بادشاہ کا، قرآن سے نفرت۔ اچھا نفرت شروع ہوئی، چلے بھائی تجھے نفرت پیدا ہوگی معاذ اللہ قرآن سے، حدیث سے، تیرے اندر تک رکھ، لیکن اس نے کہا نہیں، اب اس نفرت کو اس نے ایک پیغام دیا اور ایک جو ہے بڑا جو ہے کوشش کر ایک جو سمجھے کہ بڑا ایک شیڈول بنایا اور بنا کر کہا کہ دیکھو کہ آج کے بعد یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بہت سی چیزیں جو اسلام میں حرام ہے اس نے حلال کر دی۔ داڑھی رکھنا، کہا داڑھی نہیں رکھنا، چلو کوئی ضروری نہیں ہے، داڑھی کٹاؤ۔ شراب کو تو اس نے کہا کہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اس کو غلط نہ بولے گا تو حکومت سے اس کے خلاف آواز اٹھے گی، تو شراب کو عام کر دیا گیا، داڑھی کو ختم کر دیا گیا، یعنی اسلام کے جو میں شعار، جس کو شعار اسلام کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے اسلام کی پہچان ہے، اس شعار اسلام کو اس نے مٹانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہاں سورج کی عبادت کرنے لگے۔ سورج کے 1000 نام، اکبر بادشاہ جب صبح اٹھتا تھا نا، آنکھ بند کر کھڑکی کے پاس آتا تھا اپنے محل کی کھڑکی میں، اور سورج کو دیکھ کر کچھ نام جپتا تھا، اس کے بارے میں آتا کہ 1000 نام وہ اپنی طرف سے سورج کے رکھ لیے تھے، وہ 1000 نام، اور سورج کا ایک نام وہ نیر اعظم کہتا تھا۔ سورج کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنے پاس آنے والے سارے چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان، ان کو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ سجدہ اس کو شروع ہو گیا، دیکھتے جائے سورج کی عبادت شروع ہو گئی، سجدہ شروع ہو گیا، شراب کو جو ہے عام بات ہو گئی کہ اس کو کوئی برا نہ کہنے والا، کوئی شراب کو برا کرے گا حکومت پکڑ لیتی اور دبا کر جو تمہارے خلاف کیس بک ہو جاتا، لہذا یہ سارے چیزیں پھر آگے نہیں بڑھا۔ اس نے کہا کہ اسلام آ کر 1000 سال ہو گیا، اس کے دور میں 1000 سال ہوا تھا، اسلام آ کر 1000 سال ہو گیا ہے، اب اسلام پرانا ہو چکا ہے، لہذا اسلام کو چھوڑو، میں ایک نیا مذہب نکالتا ہوں، اور اس مذہب کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ یہ حقیقت باتیں بتا رہا ہوں میں، آپ سنیں میری طرف توجہ دیجیے۔ اس نے دین الہی ایک نام رکھ دیا مذہب کا، اور کہا کہ یہ جو میں نام رکھ رہا ہوں اس کو فالو کرنا ہندوستان کے ہر مسلمان کو لازم ہے۔ اچھا دین الہی میں اس نے کیا کر دیا؟ داڑھی نہیں، شراب پی سکتے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مساجد کو شہید کر دیا گیا تھا، یہ اکبر بادشاہ کے دور میں ہو رہا تھا، اور اس کو سجدہ کرنا، جبکہ ہمارے پاس سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کو سجدہ کرنا اور سورج کی عبادت کرنا، یہاں تک کہ بہت سی چیزیں
اب میں آپ کو کیسے بتاؤں یہاں تعلیم لکھ رہا ہے ورنہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، یوں سمجھے کہ قرآن اور احادیث کے سارے قانون کو اس نے مٹانے کی پوری تیاری کر لی اور حکومت کے ذریعے پورا اعلان کر دیا کہ میں جو دین الہی لا رہا ہوں اس کو ماننا چاہیے۔ اسلام پورا معاذ اللہ اسلام پرانا ہو چکا ہے، اب اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غریب نواز اسلام لے کر آئے تھے، اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کر اکبر بادشاہ جب ہندوستان میں دین الہی نکال کر لاکھوں ہزاروں کروڑوں مسلمانوں کے ایمان عقیدے کو خراب کر رہا تھا، تو میں ابھی پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اسلام قیامت تک دنیا میں رکھنے والا ہے۔ جب کوئی اسلام کو مٹانے کے لیے پوری طاقت لے کر طاقت لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچانے کے لیے اپنے محبوبوں کو بھیجتا ہے، اپنے نیک بندوں کو بھیجتا ہے۔ تو ایسے دور میں کون آواز اٹھائے اکبر کے خلاف؟ جو بھی آواز اٹھاتا ہے تو کالے پانی کی سزا ہوتی ہے، تو قتل کر دیا جاتا۔ وہ جمہوریت نہیں تھی، وہ سلطنت تھی، بادشاہت تھی۔ لہذا ایسے دور میں ضروری تھا کہ اکبر کے آنکھ میں آنکھ ملا کر بولنے والا ہو، اکبر کے آنکھ میں آنکھ ملا کر بولنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربان جائے ایک اللہ کے ایسے ولی کو دنیا میں بھیجا جو اولاد تھی عمر ابن خطاب کی، سلسلہ نسب جو ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے بزرگ تھے، اور سلسلہ نسبت کا نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے۔ نام ان کا احمد تھا اور سرہن ان کی پیدائش تھی، ان کا نام آج مجدد الفسانی شیخ احمد سرہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اکبر جیسے فتنے کو ختم کر کر ہندوستان میں اسلام کے پرچے کو بلند فرمایا تھا۔ اکبر بادشاہ جب اس طرح کی تاریخ کرنے لگا، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلے نقش بند کے بڑے بزرگ جو پنجاب میں آج بھی ان کا مزار مبارک موجود ہے، جو پیدائشی 4 یا 5 سال کی عمر میں یہ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ دیکھیں اللہ جسے کام لینا چاہتا ہے نا تو پھر بچپن سے ان کی عادتیں بھی عام آدمی سے ہٹ کر ان کو اللہ عزتیں اور مقامات عطا فرماتا ہے۔ لہذا 4 یا 5 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 17 سال کی عمر تک آپ اپنے والد شیخ عبد الاحد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھ کر علم ظاہری غور سے علم ظاہری جو ہے مکمل حاصل کر چکے تھے شیخ احمد سرہندی۔ یہاں ایک بات میں اور بتا دوں، جتنے بھی آپ بزرگان دین کو پڑھیں گے، چاہے غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، بڑے بڑے اولیاء اللہ جس کے ابھی شیخ احمد سرہندی ہو، آپ کبھی بھی غور کریے، وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ پہلے علم حاصل کرتے ہیں، جاہل نہیں، ان پڑھ نہیں ہوتے۔ آج کچھ قسم کے لوگ جو آپ کو مل رہے ہیں، کوئی دیکھیں کوئی پیلی ہری لال کالے کپڑے پہنے سے کوئی اللہ کا ولی اللہ کا دوست نہیں بن جاتا۔ یاد رکھیں پہلے علم ظاہری یعنی علم حاصل کرنا۔ مجھے بتائے غوث اعظم سے بڑا ولی کون ہے آج کے دور میں؟ سرکار غوث اعظم سردار اولیاء ہے۔ سرکار غوث اعظم 4 سال کی عمر میں مدرسے میں جا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، پھر وہاں سے آپ 200 کلومیٹر دور آ کر بغداد میں آ کر پھر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی عمر 35 سے 40 سال تک تھی، 18 سال کی عمر سے لے کر 35 سے 40 سال کی عمر تک غوث اعظم پڑھتے رہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ ہم کوئی لمبے لمبے کوئی بال رکھ لیجئے پیچھے سے وہ کمر تک، اور پتہ ہی چل رہا پیچھے سے سلوا ہے یا سلیم، اس کو ہم بہت بڑا ولی سمجھ رہے ہیں۔ ہاتھ میں 10 انگوٹیاں پہن لیں، جبکہ ایک انگوٹی وہ بھی 3 گرام پہنا، یہ میرے اور نبی کی سنت ہے، ایک انگوٹی پہنا سنت۔ اور کوئی بھی اللہ کا ولی سنت کے خلاف کام نہیں کر رہا، چاہے کسی بھی بزرگ کے بارے میں آپ پڑھیے تو انہوں نے پہلے علم حاصل کیا ان پڑھ، کیونکہ اللہ ولایت ان پڑھ اور جاہلوں کو نہیں دیتا۔ اگر اللہ کسی ان پڑھ اور جاہل کو اپنا محبوب بنانا بھی چاہتا ہے تو پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے، اس کے بعد اپنا محبوب بناتا ہے۔ پہلے آپ یہ 2 نمبروں کو پہچانیے کہ یہ 2 نمبر کے قسم کے لوگ صرف ہرے پیلے کالے شملے پہننے سے اللہ کا دوست ولی نہیں بنتا۔ ہاتھ میں اتنے بڑے بڑے کڑے پہن کر کہتے کہ نہیں یہ کڑے پہننا، ارے بھائی صاحب یہ سنت تو صرف ایک انگوٹی تھی، ان کڑوں کو تم نے کہاں سے جوڑ دیا، کن سے جوڑ دیا ہے، کن بزرگوں سے تم جوڑ لگے ہو؟ بزرگ
بزرگان دین تو وہ ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے پیارے آقا رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا تو قرآن میں جو آیت مبارک آئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے حضرت بات مت کریے، بڑی مہربانی، نہیں تو آپ باہر جا کے بات کر کے درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی امی کی وعلیہ وسلم۔ حرام ہے بات کرنا مسجد میں، اتنا تو علم ہونا میں جائز نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی بات ہوگی، ذکر الہی کی بات ہوگی، مساجد سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے، مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے عزت کرنا ہے، میرا عزت نہیں ہے، نہ میری تقریر کا نہیں ہے، میں آپ سے اونچا بھی بیٹھا ہوں اس لیے صرف یہاں قرآن کی آیتیں آپ کو پڑھ کر سنا، میری عزت نہیں، قرآن کی عزت ہے، حدیث کی عزت ہے، سمجھو ان باتوں کو۔ لہذا آپ غور فرمائیے، میں آپ کو یہ بتانا، ہر ولی پہلے علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کس بزرگ کے بارے میں پڑھنا ہے، پڑھیے اکابر اولیاء اللہ، خواجہ غریب نواز کے بارے میں پڑھیے۔ خواجہ غریب نواز سجستان میں پیدا ہوئے، لیکن پڑھنے بخارا گئے، نشاپور گئے، تاجکستان گئے، ایران گئے، بغداد گئے، پڑھنے کے لیے صرف پیدل سفر، پیدل سفر۔ آپ بغیر علم کے صرف اپنے پہلے سے اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔ آپ جتنے بھی اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، پہلے علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو تکبر طریقت کے راستے کھول دیتا ہے، معرفت کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو علم ہی ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور قرآن اور حدیث کا مکمل علم حاصل کرنے کے بعد ہی وہ آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقشبندیہ، نقشبندی سلسلہ آج مجددی سے پہچانا جاتا ہے، یہ انہی کے نام سے شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 17 سال کی عمر میں حافظ قرآن بھی بن گئے اور علم ظاہر مکمل حاصل کر لیا، قرآن حدیث کا مکمل حاصل کر لیا، اور اس کے بعد علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ مرشد کی تلاش میں نکلے۔ پہلے مرشد نہیں، پہلے علم ہے۔ علم صحیح حاصل ہوتا ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، مرشد کس کو کہتے ہیں اور مرشد کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے، ٹاپک ہے، اگر مجھے وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر ضرور مرشد پر میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا۔ لہذا اب غور فرمائیے، شیخ احمد سرندی سرہند پنجاب کے دہلی آئے اور خواجہ باقی باللہ نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ بنے۔ فون اندر رکھیے، بات کریے، اگر کچھ ضرورت ہے تو باہر جا کے بات کر کے آئیے۔ لہذا خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بیعت کی، اور سلسلہ نقشبندیہ میں آپ نے وہاں سے بیعت حاصل کر کے اپنے باطن کو اتنا نکھارا۔ باطن دیکھیں، ایک ہوتا ہے ظاہر کا صاف ہونا، ایک ہوتا ہے باطن کا صاف ہونا، دونوں میں فرق ہے، ظاہر اور باطن دونوں۔ یعنی ظاہری طور پر تو آپ کے جسم پاک ہے، جسم صاف ستھرا ہے، طہارت ہے، لباس پاک ہے، کپڑے صاف ستھرے ہیں، چلے ٹھیک ہے، لیکن باطن بھی پاک ہے، دل میں حسد نہ ہو، غیبت کی عادت نہ ہو، چغل خوری کی مزاج نہ ہو، گندی عادتیں نہ ہو، لہذا یہ باطن دل کا پاک ہونا۔ لہذا جن کے دل ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے دلوں میں اپنے انوار و تجلیات کی روشنی کو ظاہر فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سورج کے سامنے ایک پتھر رکھ دے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اسی سورج کے سامنے آئینہ رکھ دے تو آپ کی آنکھ پجرائے گی، بند ہو جائے گی، کیونکہ سورج کا عکس آئینے پر پڑے تو نہ ہم وہ سورج کو دیکھ سکتے ہیں نہ آئینے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا جائے، مثال اس ذہن میں دے رہا ہو، اولیاء اللہ کا دل آئینے کی طرح صاف و ستھرا ہو جاتا ہے، نہ ان کے اندر غیبت ہوتی ہے، نہ چغل خوری ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ تکبر ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کا گنج بن جاتا ہے، خزانہ بن جاتا ہے۔ جن کے دل میں رب اور رسول کی محبت کا گنج اور خزانہ بن جائے، اس کے دل سے رب انوار تجلیات کے انوار باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا خدا کا چلنا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھیے کہ اولیاء کاملین بزرگان دین ایسے صرف نشیڑیاں نہیں ہوتے کہ آج گانجے کا، تعجب کی بات یہ ہے کہ گانجا پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں علی کا مالا ہوں،
گانجے کے لمبے لمبے سٹے مارا، چھوڑو جی یہ مولویہ تقریر کرنے والے، ان کو یہ تمہیں کیا سمجھا کہ ولایت کیا مقام پر ہوتے ہیں؟ تقریر کرنے والا مولوی تمہیں کیا سمجھا؟ ہم بتاتے گانجا پی رہا ہے سیڈ بیٹ کر اور کہہ رہا ہے کہ یہ علی کے ملنگ ہے امام اللہ۔ مجھے بتائیے تقریر کرنا تو میرے سرکار غوث پاک کا بھی طریقہ رہا، کبھی زندگی پر کر دیکھیں غوث پاک کی، غوث اعظم ہفتے میں 3 بار تقریر کرتے ہیں، اتوار کی صبح، منگل کی صبح، جمعہ کے دن۔ اب آپ کی تقریر میں 70,000 کا مجمع رہتا تھا۔ میں نے کہا تقریر کرنے سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ غوث اعظم تقریر کرتے تھے، بڑے ہوئے، ہاں کوئی نگاہوں سے پلانے والے حال والے بزرگ بھی ہوتے ہیں، لیکن تقریر کر کر لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھرنا، یہ ولیوں کے سردار غوث اعظم کا طریقہ رہا۔ اگر یہ تقریر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ الغرض حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر، اور جب آپ کی عمر 20-25 سال کے قریب تھی، اکبر بادشاہ کا یہ فتنہ ہندوستان میں پھیلا۔ اللہ والے کیا ہوتے ہیں نا، کبھی فتنے فساد، جہاں فتنے سے مراد وہ فتنہ نہیں جو کوئی زمین کے لیے لڑ رہا ہے اور کوئی پیسوں کے لیے لڑ رہا ہے، نہیں، فتنے سے مراد دین کا فتنہ، دین کے خلاف لوگ بک 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 کرنے لگے۔ تو اللہ والے ایسے نہیں ہوتے کہ بک رہا ہے سیٹ میں جا کر تسبیح کر لیتے اللہ اللہ کر لیتے، بٹ نہیں، وہ باہر نکل کر آتے دین کے خلاف۔ جب بھی آواز اٹھے آپ دیکھ لیں، اب اکبر بادشاہ دین میں اشعار یعنی شاعر اسلام کو بتا رہا تھا، مساجد کو شہید کر رہا تھا، اور جو ہے شراب کو عام کر رہا تھا، نماز کا مذاق، داڑھی کا مذاق، قرآن کی آیتوں کا مذاق، اور یہاں تک کہ علماء کا مذاق بنا جا رہا تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی کمرے میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہوئے نہیں بیٹھے، اللہ اللہ کرتے نہیں بیٹھے، باہر میدان میں اور آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا اکبر یہ دین مصطفیٰ کریم کا لاہوا دین ہے، اور جگہ بجے گا تو آمینہ کے لال کا ہی ڈنگا بجے گا، قیامت تک دین کو کوئی مٹانے والا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے گلی گلی تقریریں کی، صرف پنجاب میں نہیں، دلی آئے، گلی گلی چوراہوں میں پھرے، دلی فتح پور سیکری آئے، اس کے محلے میں آئے اور اعلان کیا، تقریریں کی، اور لوگوں کو کہا لوگوں قرآن اور حدیث جو ہے یہ قیامت تک رہنے والا۔ اور آخر کار کیا ہوا کہ اکبر نے دیکھا کہ میرے خلاف ایک بندہ، ایک عالم دین جس کے چہرے پر فاروقی جلال نظر آ رہا ہے، لہذا وہ اعلان کر رہا ہے، جگہ جگہ لوگوں کو تقریریں کرتے پھر رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اکبر بادشاہ نے اپنے محل کے باہر ایک بڑی دعوت لگائی، غور سے سنیے آپ ذرا، ایک بڑی دعوت لگائی۔ ایک طرف دعوت کے 2 حصے کیے، محل کے باہر میدان میں ایک بڑی دعوت لگائی، ایک طرف پرانے پھٹے کپڑے اور یہ سمجھے کہ اولڈ پرانی چیزیں، جتنی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں ایک ڈیرے کے اندر جمع کر دیا، اور ایک شاندار اپنے دور کے ایک سے ایک لگزری سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دوسری چیز ڈیرے کے ایک طرف جمع کر دیا، اور لوگوں کو اعلان کیا کون اس کو پسند کرنا چاہتا ہے اور کون اس کو پسند کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ مثال اکبر بادشاہ نے یہ دعوت کر کر لوگوں کو یہ ذہن دینا چاہا کہ اسلام پرانا ہو چکا ہے، لہذا اگر تمہیں اسلام پسند ہے تو وہ ڈیرے میں جاؤ، اور جس کو میرا لاہوا دین پسند ہے تو دیکھو میں ایک سے ایک چیزیں تمہیں کھانے پینے رہنے پہننے ہر چیز دے رہا ہوں، میری طرف آؤ۔ اعلان ہو گیا، اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی خود وہاں پر آیا، اور جلال میں آ کر اسی پرانے ڈیرے کی طرف ٹھہر کر کہا اکبر تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اسلام پرانا ہو چکا ہے، اور یہ تیری گھٹیا حرکت ہے، یقیناً رب دیکھ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یقیناً اکبر اپنے محل کی کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا کون ادھر آ رہے ہیں، کون ادھر آ رہا ہے۔ ہوا تیز تھی، دو کھڑکی جب مان لیتے نا تیز ہوا تو 2 سر پہ مار لگے، تھوڑا سا پیچھے ہٹا، اسی درد میں 2-3 دن میں مر گیا، اکبر بادشاہ مر گیا۔ لیکن جہانگیر بیٹھا، جہانگیر جو ہے اپنے باپ کے طریقے کو اپناتا رہا، وہی معاملہ، وہی حالات، وہی دور چل رہا ہے۔ لیکن اب کیونکہ بھائی محل کے اندر جا کر لوگوں کی اصلاح کرنا یہ بڑی حکمت کا کمال، یہ جوان مردی کا بھی کام ہوتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی وہ بزرگ نہیں تھے جو حالات کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے، بلکہ شیخ احمد سرہندی وہ بزرگ تھے جو حالات کو دیکھ کر میدان میں آ کر لوگوں کو آنکھ میں آنکھ ملا کر لوگوں کو کہتے تھے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کہ دین کا مذاق اڑاتا
शेख अहमद सरंदी उसको बोलती बंद कर कर उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत भर दिया करते थे। अब हुआ क्या, जहांगीर जब बैठा ना तो अब धीरे धीरे हजरत शेख अहमद सरंदी ने जहांगीर के आसपास के जितने वजीर थे सबको बुलाया, नेकी की दावत दी। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए महल के अंदर जाना तो फकीरों का क्या काम होता है, लिहाजा महल के अंदर तो बड़े बड़े असर सुरूख वाले अंदर जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह वाले असल उनकी करामत क्या है, हवा में उड़ना असल करामत नहीं, दिल की बात बता देना असल करामत नहीं, पानी पर चलकर बताना असल करामत नहीं, ये तो करामत है। अल्लाह वाले ये करामत बताते हैं, असल करामत दीन के परचम को बुलंद करना होता। जितने बुजुर्गों को आप देख ले, औलिया के सरदार गौसे आज़म का लक़ब है मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन का मतलब ही है दीन को जिंदा करने वाला। लिहाजा उनको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से अल्लाह की मोहब्बत का और रब की मोहब्बत का, अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाता है। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से क्या होता है, अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाता है। शेख अहमद सरंदी ने धीरे धीरे अकबर जहांगीर के तमाम वजीरों को दीन की दावत दी, समझाया, कुरान हदीस सारी बातें समझाए। लोग इधर तवज्जो होने लगे, लेकिन कान बादशाह के भर दिए गए कि एक फकीर है फिर रहा है गली गली और आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है। कहा उनको पकड़ कर लेकर आओ। शेख अहमद सरंदी को पकड़ कर महल में लेकर गए। अच्छा, जब महल में लेकर गए ना तो बादशाह को किसी ने कान में ये भी कहा था, ये आएगा ना बंदा, बोले हाँ, आपको सजदा नहीं करेगा, आपको सजदा नहीं करेगा। बादशाह ने कहा क्यों? कहा कि ये बड़ा मुत्तकी परहेजगार है और दूसरा जो है ये कहता है कि अल्लाह सजदा ताज़ीमी करना हराम है, लिहाजा अगर ये सजदा नहीं करेगा तो लोग देखेंगे तो आपका रुआब दबदबा लोगों के दिलों से कम होगा। जहांगीर ने कहा ये बात तो सही है, अगर ये बड़े पूरे महल में पूरे लोगों के सामने मुझे सजदा नहीं करेगा, लोगों के दिलों में से मेरा खौफ दबदबा खत्म हो जाएगा। जहांगीर ने क्या कहा कि बड़ा जो पट होता है दरवाजा बंद कर दो, उसके अंदर छोटा सा दरवाजा खोल दो और कहो कि जहांगीर ने कहा कि उस छोटे से दरवाजे के अंदर से ये बुजुर्ग को पकड़ कर लेकर आओ। शेख अहमद सरंदी को कहा गया कि ये छोटे के दरवाजे से अंदर जाइए। शेख अहमद सरंदी ने सर नहीं झुका, पहले पैर झुका, पहले पैर दाखिल किया, उसके बाद अंदर दाखिल हो। जब अंदर दाखिल होकर बादशाह को न सलाम किया न सजदा किया। क्यों? क्योंकि ना वो अल्लाह रसूल का फरमाबरदार था, वो तो शराबी था, वो तो अपने बाप के बताए तरीके पर चलकर दीन से दूर हो चुका था। तो जो दीन की इज्जत नहीं करता, अल्लाह वाले उसकी इज्जत नहीं करते। जलाल में खड़ गए और सामने आंख में आंख लगाकर खड़े। बादशाह ने कहा ना आपने मुझे सलाम किया ना सजदा किया। आपने फरमाया, शेख अहमद सरंदी आंख में आंख मिला के कहा, बादशाह सलाम उस वक्त करूंगा जब तू सच्चे दिल से मुसलमान हो जाए। और सजदा रहा सजदे की बात, का सजदा तो सजदा ताज़ीमी हराम है, मैं तो अदब व ताज़ीम सजदा नहीं कर सकता। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। दुबले पतले देखिए, बिल्कुल एक मलमल का व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है, मुजद्दिद अल-फिसाली के जिसे मैं पाक कर रहा हूं, व्हाइट कलर का मलमल कलर का कुर्ता है, सर पे व्हाइट इमामा है और इमामे के अंदर मिसवाक लगा हुआ है, हाथ में तस्बीह है, चेहरा फुल जलाल है। अल्लाह वालों कभी देखो आप अल्लाह के लेकर महबूब बंदे जो सच पर रहते हैं, कुरान और हदीस की मुकम्मल पाबंदी करते हैं, दीन और शरीयत की पाबंदी करते हैं, उनके चेहरों पर ऐसा नूर आता है, सामने वाला उनके सामने बात करते करते भी ठर्राता। ये उनके शरीयत पे अमल करने का नूर जो अल्लाह उनको अता फरमाता है। लिहाजा हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा। दो सिपाहियों का जहांगीर ने इशारा किया, पूरी ताकत लगाकर, आप देखिए दुबले पतले हैं, पूरी ताकत लगाकर आपके सर को दबाया कि सर झुक जाए, कम से कम पलके झुक जाए। न सर झुका न पलके झुकी, न सर झुका न, यहाँ तक कि जब सिपाहियों ने ताकत लगाई, आपके नाक के अंदर कतड़ियों से खून बहने लगा, अतड़ियां फूट गया, खून बहने लगा, लेकिन कहा नहीं, सजदा नहीं करूंगा। आखिरकार जहांगीर बादशाह ने शेख अहमद सरंदी को गहवा इलियार के एक किले में 2 साल के लिए कैद कर दिया।
وہاں قید میں آپ رہے. اچھا وہ 2 سال میں, اچھا گوالیار جو آج بھی یو پی میں وہ قلعہ آج موجود ہے جہاں شیخ احمد سرہندی کو قید کر دیا گیا تھا, گوالیار وہ علاقے کا نام, اور اس میں انٹرنیشنل قیدیوں کو قید کرتے تھے, یعنی ملک کے خلاف, دیش کے خلاف جو غدار ہوتے ہیں, عام جیل خانہ نہیں تھا وہ, ملک کے انٹرنیشنل قیدی جس کو جہاں ڈالا جاتا ہے وہاں اللہ کے ولی شیخ احمد سرہندی کو وہاں قید کر دیا گیا. 2 سال کے لیے, لیکن 2 سال کے بعد جب جیل سے آپ باہر آئے تو پورا انقلاب ایسا پیدا ہوا, سپاہیوں نے آ کر کہا جتنے قیدی تھے نا وہ سب کے سب حافظ اور عالم بن چکے ان کی صحبت میں آ کر. یعنی اللہ والوں کی صحبت میں جاہل بھی آئے تو ان پڑھ بھی آئے تو عالم بن جاتا ہے. انٹرنیشنل قیدی دیکھیں, کرمنل بہت سے لوگ اپنی گندی عادت چھوڑتے نہیں ہے, لیکن اللہ والوں کی صحبت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں برا بھی آ جائے تو برے کو بھی وہ اچھا بنا کر چھوڑتے ہیں. انٹرنیشنل قیدیوں کو آپ نے اللہ کا ولی بنا کر چھوڑا, اور 2 سال جب قید میں رہے آپ کے مریدین تڑپ گئے اور جہانگیر کے خلاف آواز اٹھایا, جہانگیر کے خلاف آواز اٹھایا اور آواز اٹھا کر کہا کہ جہانگیر تم نے ہمارے پیر کو قید کر دیا ہے, ہم آپ سے جنگ کریں گے. دہلی کے ایک میدان میں جنگ ہوتی ہے, اس جنگ میں جہانگیر ہار جاتا ہے اور جہانگیر قید رہ جاتا ہے, اور مجدد الفسانی کے مریدین خوشی سے گوالیار جا کر کہتے حضور جیل سے باہر آ جائیے, آپ کے غلام جیت چکے ہیں, ہندوستان کی کرسی خالی ہے, بیٹھنے کے آپ کا انتظار کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں ملک میں ہندوستان کی کرسی خالی تھی, چاہتے تو مجدد الفسانی بیٹھ جاتے, حکومت کرتے. مجدد الفسانی نے کہا کہ میرے ساتھیوں میرا نکلنا, میرا آواز اٹھانا کرسی کے لیے تھا ہی نہیں. بولو لا سبحان اللہ, کرسی کے لیے تھا ہی نہیں. میں نے کب کہا کہ مجھے کرسی چاہیے؟ میں نے جب یہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کے دین پر حملہ ہو رہا ہے, اسلام پر حملہ ہو رہا ہے, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے, یہ ہونا نہیں چاہیے. لہذا میری ایک بات سنو, جہانگیر سے کہو کہ وہ خود کرسی میں بیٹھ جائے, مجھے کرسی کی حاجت نہیں ہے. اب یہ بات سننا تھا, سپاہی واپس گئے اور جہانگیر کو قید سے نکالا, عزت کے ساتھ لا کر کرسی پہ بٹھایا. کہا یہ جہانگیر نے جب سارا معاملہ جہانگیر کو معلوم ہوا, جہانگیر بادشاہ نے کہا میں بھی اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک مجدد الفسانی کو میں جیل سے باہر نہ نکالوں. کہا حضور باہر آئیے. مجدد الفسانی نے فرمایا ہاں آؤں گا, لیکن ایک بات یاد رکھ, میری کچھ شرطیں ہیں, وہ شرطوں کو اپنائے گا تبھی میں جیل سے باہر آؤں گا. کہا آپ جو شرط چاہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں, آپ کرسی میں بیٹھنا چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. مجدد الفسانی نے فرمایا جہانگیر کرسی تو تو ہی سنبھالے گا, لیکن شرط یہ ہے سکہ چلے گا تو آمینہ کے لال کا, دین کا سکہ چلے گا. جو تیرے باپ نے مل کر قرآن اور اسلام کے خلاف جو بکواسیں کی ہے, لکھی ہے, مٹائی ہے, اس سے توبہ بھی کر اور اس کو پھر سے نافذ کر. جہانگیر نے کہا آپ کیسے کہیں گے حضور, ایسا ہی ہوگا. جہانگیر نے توبہ اور پھر سے جو اسلام کا جو پرچم بلند خواجہ غریب نواز نے کیا تھا, اسلام کا جو پرچم بلند حضرت محبوب الہی نے کیا تھا, اس پرچم کو اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی کے ذریعے ہندوستان پر پھر سے بلند کر دیا تھا. لہذا یہ اللہ والوں کی محنت, یہ تھے اللہ کے محبوب بندے نہ دو جو اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور آ کر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار کر لوگوں کو اللہ والا بنا دیتے ہیں. لہذا جہانگیر نے توبہ کی, باہر آئے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی, اس لیے تو آپ کو مجدد کہا جاتا ہے. نسائی شریف میں حدیث پاک ہے, ابو داؤد میں بھی حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اللہ تعالی ہر صدی میں ایک مجدد کو پیدا کرے گا. یہ حدیث سنیں آپ, داؤد شریف, ابو داؤد میں اور نسائی شریف میں حدیث پاک ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی کے اینڈ میں میری امت میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کرے گا. صحابہ نے پوچھا اس کا کام کیا ہوگا, اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجدد سوئے ہوئے دین کو پھر سے زندہ کر دے.
جہاں یہ سمجھے کہ جہاں ملاوٹ ہو جائے گی دین میں، قرآن میں، حدیث میں، روایت میں، جہاں ملاوٹ ہو جائے گی وہاں آ کر یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر بتائے گا۔ مجدد الفسانی آپ 1000ویں صدی کے مجدد ہیں۔ الفسانی یعنی 1000 صدیوں میں جو مجدد نے کام کیا ہے وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے 1000 صدی کے برابر کام کر کے بتایا۔ اس لیے ہمارے ملک ہندوستان کا جو شہر دہلی ہے جہاں اولیاء اللہ کے بڑے بڑے اکابر مزارات ہیں، ان میں بہت بڑے بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو وہابی بھی کہتے ہیں کہ جنتی ہے، وہابی بھی کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنتی ہے۔ ایسے بڑے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اکبر کے دور میں مجدد الفسانی کو پیدا نہ کرتا، یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بڑی بات، آپ کہیں گے آپ بہت بڑی بات کریں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ اکبر کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کو پیدا نہ کرتا تو خدا کی قسم ہندوستان سے مساجد سے اذانیں ختم ہو جاتی۔ یہ ماحول کر دیا تھا اکبر بادشاہ اور جہانگیر نے مل کر، ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا، پیدا کر دیا تھا، مساجد ختم ہو جاتی، اذانیں ختم ہو جاتے، سلام کی دعائیں ختم ہو جاتے، مزارات ختم ہو جاتے، ایسا ماحول اس نے پیدا کر دیا تھا۔ لیکن میں نے پہلے کہا نا یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے۔ جہاں فرعون نمرود جیسے لوگ اگر آ کر یہاں اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت میں ایسے اولیاء اللہ کو بھیج کر دین کے پرچم کو بلند کرتا رہے گا۔ لہذا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مکتوبات بڑے مشہور ہوئے، مکتوبات وہ میرے پاس 4 یا 5 جلدوں میں ہے، بالکل 5 منٹ رہ گئے، میری بات توجہ سے سن لیجیے۔ آپ کے مکتوبات بڑے مشہور ہوئے۔ مکتوب کہتے ہیں خط کو، مکتوبات، کیونکہ مجدد الفسانی جب 2 سال جیل میں تھے نا تو آپ کا چرچا پورے ہندوستان میں اور پھیلا، لوگ دور دور سے سوالات خط کے ذریعے کرتے، سوالات کرتے اور آپ اس سوال کا جواب خط کے ذریعے عطا فرماتے تھے، اس کو مکتوبات کہتے ہیں۔ اس مکتوبات کی اہمیت ایسی ہے، آپ خود فرماتے ہیں شیخ مجدد الفسانی جب میں نے چاہا نا کہ لوگوں کے سوالات کو جواب دوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو پہلے میں نے نیت کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو میں لکھوں گا مکتوب تو اگر قبول کرنے کا مجھے اشارہ دے کہ اے مجدد الفسانی یہ ہمیں قبول ہے، تبھی میں مکتوبات لکھوں گا اور لوگوں کی اصلاح کی باتیں آگے پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر مجدد الفسانی فرماتے ہیں جیل کے اندر میں 2 رکعت نماز پڑھ کر رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں پڑھ کر سو گیا۔ اسی رات خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، احمد سرہندی لکھو، جو بھی لکھو گے ہماری مدد اس میں شامل حال، لکھو جو بھی لکھو گے ہماری مدد شامل حال رہے گی، اور تمہارے اس مکتوبات اور تمہارے اس لکھنے کو میں قبول کرتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں مکتوبات شیخ احمد سرہندی کے۔ آپ اس مکتوبات میں پڑھیے۔ آج کے دور میں ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کافی، میں چاہتا تھا کہ مکتوبات آپ یہاں ہمارا لے کر آؤ، لیکن جمعہ میں اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ ایک مکتوب کو پڑھ کر بتاؤ، لہٰذا آپ آج کے دور میں ایک مسئلہ چل رہا ہے ہمارے حیدرآباد شہر میں، خاص طور پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کی شان میں بے ادبیاں کرنا، گالیاں دینا اور ان کے بارے میں غیر غلط باتیں کرنا۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ صحابہ کو گالیاں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے تو اہل بیت سے بھی محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ میں آپس کے جو لڑائی ہوئے جس کو مشاجرات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں سارے علماء نے 1300 سال سے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا
کہ دیکھو جو آپس میں صحابہ میں مشاجرات ہوئے، جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ میں جنگیں ہوئی ہے آپس میں، ان میں حق پر کون تھے؟ تو کہا حق پر سید السادات مولائے کائنات علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ عنہ، حضرت علی حق پر تھے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، آپس میں ان صحابہ کا بھی ایک اپنا نظریہ تھا، لیکن ان کو بھی غلط نہیں بولا جائے گا اور خاموشی اختیار کی جائے گی۔ یہ سارا معاملہ 1300 سال سے علماء نے اجماع کر کر خاموش بٹھا دیا۔ یہی بات غوث اعظم نے بھی اپنی کتاب میں لکھی، غوث پاک کی کتاب غنیۃ الطالبین، اب اس کتاب میں پڑھ کر دیکھیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں یہ واضح الفاظ میں لکھا کہ صحابہ کے آپس کے جھگڑے میں کسی پر تان کرنا، گالی دینا کسی صحابہ رسول کو اور ان کے بارے میں غیر غلط بولنا اپنے ایمان کو ختم کرنے کے برابر۔ یہ غوث اعظم نے بھی کہا، ہم غوث اعظم کے بیٹے، میں نے کہا غوث پاک کی بات سنو، خود غوث اعظم اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ بات لکھتے، پڑھو گے تو معلوم ہوگا کیوں اپنے پیری مریدی کا جو ہے ڈھنڈورا بیچنے کے لیے تم صحابہ میں شیعہ والے عقیدے کیوں مریدوں کے اندر ڈال رہے ہو۔ شیعہ جو ہے ان کا کام ہے صحابہ کو گالیاں دینا، وہابی جو ہے ان کا کام ہے اہل بیت کو گالیاں دینا معاذ اللہ، اور سنی جو ہے دونوں سے محبت کرتا ہے، سنی جو ہے دونوں کا ادب کرتا ہے، سنی جو ہے دونوں کی تعظیم کرتا ہے، سنی دونوں سے محبت کرتا ہے۔ سنی کے یہاں صحابہ اور اہل بیت کا ایمان، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ، یہ بات یاد رکھے۔ غوث اعظم کہہ رہے کہ خاموش رہو، اور آج اپنے آپ کو غوث پاک کا بیٹا کہتا ہے یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، ایسا کہاں ہے، ایسا کہاں ہے۔ لہذا آپ غور فرماتے جائیے، اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے بزرگان دین کی کتابوں میں شیخ احمد سرہندی آج سے 1500-700 سال پہلے بات کہہ دی تھی، جب آپ سے پوچھا گیا کسے؟ شیخ احمد سرہندی سے کہ حضور یہ بتائیے صحابہ میں کسی کو برا کہنا، گالی دینا، اور خاص طور پر کیونکہ حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی سے لڑے، ان کو گالیاں دینا، نام لے کر گالیاں دینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا اپنے مکتوبات میں۔ یہ مکتوبات کی بات سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں، سنت پر لکھنے ہو جائے۔ بچے سنیے، نوجوان سنیے، اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کریے۔ پہلے دور تھا شیعہ آ کر کہتا تھا میں شیعہ ہوں، ہم پہچان لیتے تھے۔ آج فاتحہ دلانے والے، درود و سلام پڑھنے والے، اپنے آپ کو درگاہ والا کہنے والے ہو کر کسی صحابی کی شان میں گالیاں دیتے ہیں، ان کو ہم کیسے پہچانے؟ تو آج ان کو مت دیکھے، مزاروں میں آرام کرنے والے ان خبر والوں کے عقیدے کو پکڑیے، ان کا عقیدہ کیا تھا، جو ان کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ غوث پاک کا عقیدہ کیا تھا، غریب نواز کا عقیدہ کیا تھا، نظام الدین اولیاء کا عقیدہ کیا تھا۔ اگر آپ پڑھیں نظام الدین اولیاء کی کتاب فوائد الفوائد پڑھ کر دیکھیں، حضرت نظام الدین اولیاء حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، اپنے آپ کو چشتی کہہ کر ان کو گالیاں دیتے ہو، کیا نظام الدین اولیاء سے بڑے تم چشتی ہو جو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے ہو؟ لہٰذا توجہ فرمائے، میں یہاں پر مقام مرتبے کی بات نہیں کر رہا، کوئی کہے ارے دیکھیں حضرت علی کو کم کر رہے ہو معاذ اللہ اور معاویہ کو بڑھا رہے ہو معاذ اللہ، نا نا، ہم یہاں مقام مرتبے کی بات نہیں کر رہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی تو دور کی بات ہے، مولا علی تو دور کی بات ہے، مولا علی کی جو دونوں بیٹے نا امام حسن اور امام حسین، امام حسن اور امام حسین بھی امیر معاویہ سے کئی درجے افضل ہے۔ امام حسن اور امام حسین بھی معاویہ سے بہت اونچے رتبے میں، مقام میں، مرتبے میں۔ یہاں رتبے مقام مرتبے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں یہ بات چل رہی کہ وہ صحابی ہے، ان کے خلاف کچھ نہیں بولا جائے، ان کے خلاف گالی نہیں دی جائے گی۔ یہ عقیدہ صرف بریلی کے امام احمد رضا نے نہیں لکھا ہے، یہی عقیدہ غوث اعظم نے بھی لکھا ہے، یہی عقیدہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے، یہی عقیدہ مجدد الفسانی نے بھی لکھا ہے۔ لہذا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے جب پوچھا گیا حضور آپ بتائیے کہ کیا کرے، تو آپ دیکھیں کہاں سے لا رہے ہیں مجدد الفسانی۔ قرآن سورۃ الجمعہ میں ایک آیت ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، اس آیت میں ہمارے نبی کی 3 ذمہ داریوں کا ذکر کیا اللہ نے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجدد الفسانی کہہ رہا ہے، توجہ فرمائے اور بات ختم کر رہا ہوں۔
یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، تین باتیں اس آیت میں آ گئے اور اللہ نے بتا دیا میرا محبوب جو ہے تمہارے اندر تین چیز کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے. کیا؟ پہلا اللہ کا کلام پڑھ کر سنانے آیا ہے، دوسرا اللہ کا کلام پڑھ کر اس کا معنی سمجھانے کے لیے آیا ہے، تیسرا تمہارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں اس آیت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 1.5 لاکھ صحابہ کو ایسی تعلیم دی، قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن کا معنی بھی سنایا اور ان کے دلوں کو پاک بھی کیا ہے. اچھا، دلوں کو کیا پاک کیا ہے؟ کس چیز سے پاک؟ حسد سے، تغلی سے، تکبر سے، حسد سے، چغل خوری سے، تکبر سے، انانیت سے اور میپلے سے، ساری گندی عادتوں سے سرکار نے تمام صحابہ کی دلوں کو پاک کر دیا. بولو نا سبحان اللہ. یزکیہم. اب دیکھیں حضرت مجدد الفسانی مکتوبات نمبر 123 میں فرماتے ہیں کہ سنو، جو صحابہ کے آپس کے جھگڑے ہوئے ہیں وہ جھگڑے نہ پیسے کے لیے تھا، نہ دولت کے لیے تھا، نہ کرسی کے لیے تھا، نہ تکبر کے لیے تھا، نہ حضرت معاویہ حضرت علی سے چڑھتے تھے، نہ جلتے تھے، کچھ نہیں تھا. بس ایک مسئلہ تھا جو معاویہ سمجھ نہیں پائے، علی ان کو سمجھا رہے تھے، سمجھ نہیں پائے، اس مسئلے میں مسئلہ ہو گیا ہے. ورنہ یہ تمام کے تمام صحابہ کے دلوں کو اللہ کے رسول نے ان گندی عادتوں سے پاک کر چکے تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں لہذا ان کے آپس کے جھگڑوں میں تم خاموشی اختیار کرو، ان کو کچھ نہیں بولو گے، ہاں اتنا کہو گے حق مولا علی کے پاس تھا. حق پر جتنے جگہ ہوئی ہے حق پر علی تھے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. لہذا حضرت معاویہ کو بھی لعن طعن نہیں کیا جائے گا. آج کے دور میں اگر کوئی یہ بات کہے تو کہیں بریلی والا ہو گیا ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طرف کہہ گئے دیکھو یہ اعلی حضرت والے سادات کی بیعت کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بریلی والے کا فتویٰ نہیں ہے، یہ مجدد الفسانی اور سارے نقش بندی سلسلے کے پیر کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کو گالی نہیں دیا جائے گا. فتویٰ تم مجدد الفسانی پہ لگا کر بتاؤ، شیخ احمد سرہندی پہ لگا کر بتاؤ ان کی روحانیت کیسے تھی اور ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری کیسے تھی. ارے بھائی جن کی بدولت آج ہندوستان میں دین اسلام کا پرچم بلند رہا ہے وہ شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ. لہذا ان بزرگان دین کے یوم منانے سے ہمیں فائدہ یہی ہوتا ہے، ان کی یاد اور ان کی یوم منانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. سورۃ نوح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا حبیب ہم پچھلے بزرگوں کے واقعہ اس لیے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو. سورہ ہود کی یہ آیت میں بتا رہی ہے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات ان کی زندگی کے بارے میں سننے سے پتا چلتا ہے. قرآن کہتا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام رکھا ہے. تو ایمان یافتہ بندوں کے عقیدے کیسے تھے، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا یقین کیسا تھا، جو ان کا عقیدہ ہے اسی عقیدے کو آج اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. لہذا ان بزرگوں کے عقیدے یوم منانے سے ایمان عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. مکتوبات پڑھیے، اس میں عرس کا ذکر ہے، میلاد کا ذکر ہے، بزرگوں سے فیض لینے کا ذکر ہے اور رابطیوں اور تفضیلیوں کا ذکر ہے، صحابہ اہل بیت کا ذکر ہے اور اہل سنت کا ذکر بار بار آیا ہے. خود غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیت الطالب علم بار بار کہتے تھے میں اہل سننا ہوں، میں اہل سننا ہوں، میں اہل سننا ہوں. ہر بزرگ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے کہتے تھے. اسی تعلق کو مضبوط سے رکھیے اور ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے دنیا سے جائیے. خبر میں جانے کے بعد نہ دوست نہ رشتہ دار کوئی آئے گا، ہاں خبر میں ایمان اور عقیدہ سلامت ہے تو آپ کا ایمان ساتھ آئے گا، عقیدہ ساتھ آئے گا اور آپ کے اعمال ساتھ آئے گے اور یہ اعمال آپ کو اللہ رسول سے راضی کرانے کا ذریعہ بنے گا.
لہٰذا شیخ احمد سرہندی نے ظاہری زندگی 63 سال جہانگیر جب سدھرا پھر پورے ہندوستان بھر میں ملک ہندوستان میں اسلام کا پرچہ بلند ہوا، اور آپ کے ساتھ رہ کر بہت سے اسلامی کارنامے کے جو آج مساجد سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ لہٰذا 63 سال کی زندگی پاک میں 63 ایئر میں آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے، اور آپ کا مزار مبارک شیخ احمد سرہندی کا پنجاب میں 28 سفر تھا، سفر کا مہینہ جس کا 30 تاریخ 28 سفر تھا، اور آپ جو ہے دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ آپ کا مزار پنجاب کا سرہند میں دودھیا گنبد کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ آج بھی 500-600 سال ہو گیا ہے، ہزاروں لوگوں کی منتیں مرادیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے پورا کرتا ہے، ان کے دربار پہ آنے والوں کو اللہ مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ لہذا ان اللہ کے نیک بندوں کی یادوں کو منائے، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔